آج ہی کیس کا فیصلہ کر دیں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ قومی مفاد اور عملی ممکنات کو دیکھ کر ہی آگے چلیں گے. اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان نے موقف دے دیا کہ وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا دفاع نہیں کریں گے. ریما عمر ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے. ریما صاحبہ، یہ کہنا چیف جسٹس کا کہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ رولنگ غلط ہے، پھر جب مخدوم علی خان اپوزیشن رہنماؤں کے وکیل ہیں، ان سے دلائل کے دوران چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ تو پہلے انتخابات چاہتے تھے تو آپ کلا بازی کیوں کھا گئے ہیں. تو یہ بھی کہا چیف جسٹس نے کہ قومی مفاد اور عملی ممکنات کو دیکھ کر ہی آگے بڑھنا ہے. کیا قانونی طور پر اختیارات اور ممکنہ طور پر صورتحال موجود ہے یہاں پر؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو میرا خیال ہے جو بھی پاکستان میں قانون کا، آئین کا طالب علم ہے، ان کے لیے جس ڈائریکشن میں یہ پروسیڈنگ جا رہی ہے وہ بہت ٹریگرنگ ہے، وہ بہت افسوسناک ہے. ہم جب آئین کی ہماری تاریخ پڑھتے ہیں، سب سے جو ڈارک پیریڈ ہے، مولوی تمیز الدین کیس سے لے کے، دوسروں کیس سے لے کے، آسمہ جیلانی صاحبہ کے کیس سے لے کے، ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آئین کو توڑا جاتا ہے، آئین کی سبورژن ہوتی ہے، لیکن عدالتیں جو ہیں یہ تو کہہ دیتی ہیں ہاں آئین توڑا گیا، انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوا، لیکن اس کے بعد جو کیا جاتا ہے وہ سارے اقدام جو ہیں ان کو لیجیٹیمائز کر دیا جاتا ہے. اور کیوں کیا جاتا ہے؟ نیسیسٹی یا قومی مفاد کی بنیاد پہ. تو مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو پیریڈ ہے یہ ختم ہو چکا ہے ہماری تاریخ سے. 2012 میں جب سپریم کورٹ نے کہا کہ پاکستانیوں نے بہت اسٹرگل کی ہے اور ہم نے یہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی اس کو دفنا دیا ہے، تو مجھے تو یہ امید تھی کہ واپس اس کو اس کی قبر سے نہیں نکالا جائے گا. ابھی آپ نے جو بات کی، سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کیا ہے، انہوں نے بتانا ہے کیا اسپیکر کی رولنگ، ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ آئین کے مطابق تھی، قانون کے مطابق تھی. اگر نہیں تھی تو اس کے بعد جو بھی اقدامات لیے گئے وہ غیر قانونی ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کس جورسڈکشن سے یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ آپ پہلے الیکشن میں جانا چاہتے تھے، اب کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ ہمارا قومی مفاد کیا ہے، لوگوں کے لیے بہتر کیا ہے؟ اس کے لیے تو ہم الیکٹ کرتے ہیں نا پبلک ریپرزینٹیٹیوز اپنے. یہ تو ان کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ سب الیکشن کب ہونے چاہیے، اگر ارلی الیکشن ہونے چاہیے کب ہونے چاہیے، لوگوں کے مفاد میں کیا ہے. سپریم کورٹ کو تو آئین اور قانون تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کیونکہ ہم سب سمجھتے تھے یہ جو ڈارک پیریڈ ہے یہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ریمارک سے لگ رہا ہے کہ اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ابھی بھی امید ہے مجھے کہ جو فیصلہ آئے گا وہ آئین اور قانون کے مطابق آئے گا. پھر سے یہ نہیں ہوگا کہ جو بھی آئین توڑے آپ یہ تو کہہ دیں کہ ہاں آئین ٹوٹا ہے، لیکن اس کے بعد جو اسٹیپس ہیں، جو اقدام ہیں، ان کو لیجیٹیمیسی دے دیں. مجھے یہ بتائیں، اگر ایسے ہی فیصلے آتے رہے تو کیا ڈیٹرنس ہے؟ کسی کے لیے کیوں کوئی کہے گا کہ چلے ہم آئین کے پابند ہیں، آئین کے مطابق چلتے ہیں؟ آپ کو تو ریوارڈ ملتا ہے آئین توڑنے کا. آپ آئین توڑیں، اس کے بعد جو چاہے کریں. عدالت اگر یہ بھی کہہ دے کہ آپ نے آئین توڑا ہے، آپ کے جو اقدامات ہیں ان کو لیجیٹیمیسی مل جائے گی. اسی لیے اس ملک میں قانون اور آئین کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. لوگ ہنستے ہیں، اس کی وہ سینسٹی ہی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، کیونکہ انفارچونیٹلی عدالتوں کے ایسے فیصلے آئے ہیں. لیکن پھر سے میں کہوں گی ابھی ریمارکس ہیں، دیکھتے ہیں فیصلہ کیا آتا ہے. مجھے پھر سے امید ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ ریما عمر. آپ کو آئین اور قانون کی بالادستی کی امید ہے. سپریم کورٹ میں سماعت تقریباً آخری مرحلے میں جاری ہے. جی جی جی، اس میں دیکھیں ابھی ہم نے فواد چودھری صاحب سے کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے عدلیہ کے اوپر تنقید کی ہے. ابھی جو ریما عمر صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ کس طرح فیئرنگ جاری ہے. اس قسم کے جو فیصلے ہیں، میرے خیال میں اس طرح عدالت کے اوپر تنقید کرنا مناسب نہیں ہے. عدالت کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی ہیئرنگ کس طرف لے کے جانی ہے، کس آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں. معزز عدالت ہم سے زیادہ جانتی ہے. یہاں پہ بیٹھ کے اس طرح عدالت کے اوپر تنقید بالکل مناسب نہیں ہے. اگر فواد چودھری کی تنقید مناسب نہیں ہے تو اس طرح کے الفاظ عدالت کے حوالے سے ٹی وی کے اوپر کہنا میرے خیال میں وہ بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، عادل قاسم صاحب کرنے دیں. آپ کا تجزیہ آ گیا فیصلے کے اوپر. تو ظاہر ہے تنقید اور بات ہو سکتی ہے، وہ تو فواد چودھری صاحب کو بھی حق ہے، ریما عمر صاحب کو بھی. ججز سے متعلق بات ہو رہی تھی کہ فواد چودھری صاحب نے ججز کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے بھی، ریما عمر نے بھی ججز کے حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے ججز کے حوالے سے لے کے جا رہے ہیں، کسی جج کا نام نہیں لیا. تو ججز
تو فواد چودھری صاحب نے بھی کسی جج کا نام نہیں لیا تھا. تو ججز جب ہم اس کی کاروائی کی بات کرتے ہیں تو وہ کاروائی موزز جج صاحبان چلا رہے ہیں, تو ہم انہی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. چاہے فواد صاحب کریں, میں کروں یا کوئی بھی کرے, ہم سب کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے. میں صرف اتنی ہمبل سبمیشن دے رہا ہوں. صحیح ہے, بہت فرق ہے اطہر کاظمی صاحب. ایک یہ کہنا کہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں لگ رہا فیصلہ, اور یہ کہنا کہ 400 سال کی روایت ٹوٹ جائے گی اور پھر اس کے خلاف 23 مارچ 1940 کی طرح جدوجہد شروع ہو جائے گی ملک میں, ملک کو آزاد کروانا ہوگا. بہت فرق ہے فواد چودھری صاحب اور کسی کے اور کے بیان میں. ہم آگے چل کے موقع ملا جس پہ گفتگو کریں گے. واپس پیچھے جا رہے ہیں. ریما نے بھی ایگزیکٹلی یہی کہا. اطہر صاحب کیا مقابلہ ہے 23 مارچ 1940 کا اور اب کے حالات کا؟ جی سوری جنید, فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تو آزادی دلوانی پڑے گی ملک کو. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو ریما صاحبہ نے جو کہا کہ ہم واپس اسی طرف جا رہے ہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دور سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ملک کو آزاد کروانا پڑے گا, پورے ملک میں جدوجہد شروع ہو جائے گی. ضرورت کی بات کی ہے نہیں, تو یہ انہوں نے کس طرح فیصلہ کر لیا کہ عدالت نظریہ ضرورت کی طرف چلی گئی ہے یا عدالت نے یہ کر دیا ہے؟ یہ کیوں, مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ عدالت آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی. صاحبہ آپ کے تجزیے اور آپ کے رائے پر اطہر کاظمی صاحب کا رد عمل یہ ہے, ان کی رائے یہ ہے کہ آپ بھی ویسی تنقید کر رہی ہیں عدالت کے طریقہ کار پر جس طرح فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں. جی جنید, میرا خیال ہے عدالت کے ہی جو ماضی کے فیصلے ہیں ان کی بات کرنا جو ہے وہ کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہے, نہ ہی وہ کوئی یہ دکھاتا ہے کہ آپ عدالت کی عزت نہیں کرتے. میں تو سپریم کورٹ کا 2012 کا فیصلہ پڑھ رہی تھی, اس میں عدالت نے کہا کہ عدالت اپنی ججمنٹ کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس پہ بیس نہیں کر سکتی. اگر ہم ایسا کرتے ہیں, ہم نظریہ ضرورت کو جو ہم نے پہلے ہی بری کر دیا ہے, جس کو ہم نے دفنا دیا ہے پاکستانی لوگوں کی اسٹرگل کی وجہ سے, اس کو ہم اس کی قبر سے نکالیں گے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کا میں حوالہ دے رہی ہوں. اور میں یہ اپنی ایک تشویش کا اظہار کر رہی تھی کہ اس طرح کے ریمارکس جب آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ واپس اسی سیاہ دور میں جا رہے ہیں جب نظریہ ضرورت کی بیسس پہ ہم نے ان کانسٹیٹیوشنلزم, قانون کی بالادستی, ان سب کو ہم نے ختم کر دیا پاکستان سے, اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, قانون اور آئین کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. آگے جو فیصلہ آتا ہے عدالت کا اس پہ میں کامنٹ نہیں کر رہی, اور میں ابھی بھی اپنی یہ توقع کر رہی ہوں, امید کر رہی ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آئے گا. نظریہ ضرورت کو قبر سے نہیں نکالا جائے گا. اب اس میں مجھے نہیں معلوم اطہر کو کیا برا